خلیفہ عبد الملک بن مروان ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار مگر لباس سے وہ انتہائی مسکین لگتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو ایک زوردار دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ جب وہ نوجوان خلیفہ کے پاس آیا تو خلیفہ نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مداح ہوں اور مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا ہی دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے جتنا مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا اے امیر میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں موجود ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ بھی مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے چہرے پر ایک نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے تو اسے دوبارہ میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس جا پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے فرمایا اے میرے امیر آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ جس کے بعد سالم بن عبداللہ نے جواب دیا اے میرے امیر دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک کل ہے، تو بھلا آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و پریشان ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان یہ تو نہیں تیرا خون بول رہا ہے، اور یہ بول کر وہ خاموش ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور خاموش چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جس کے بعد خلیفہ جب تک زندہ رہا اس لڑکے کا قصہ اپنے تمام جاننے والوں کو سناتا رہا۔